السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو نماز تہجد کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح نماز تہجد نے میری زندگی بدل دی۔ نماز تہجد ایسی نماز ہے جس کے لیے اذان تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک اسی کو یہ عنایت کرتا ہے، اسی کو یہ تحفہ دیتا ہے جس سے وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ پاک عرش پہ بہت قریب آ کر بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ نماز ادا کرو اور مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشش دوں گا، مجھ سے جو مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اللہ پاک اس نماز کے وقت انسان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ رات کے آخری پہر میں ادا کی جانے والی نماز ہے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کچھ مشکلات کا شکار تھی، بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی۔ اتنی زیادہ مشکلات تھی کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے یا ہو جائے گی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک رات میں بہت رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ان سب چیزوں سے باہر نکلوں اور کس طرح میں اپنی زندگی کو آسان بناؤں۔ اسی وقت میرا دل چاہا کہ میں اٹھوں اور نماز تہجد ادا کروں۔ میں نے جیسے ہی نماز تہجد ادا کی تو مصلی پر جب میں کھڑی ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سجدہ کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد تک بھی وہ جاری رہے۔ اور جیسے ہی میں مصلی سے اٹھی تو میرے دل میں ایک سکون اور اطمینان تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی معاملات خراب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے میرے دل میں ایک ایسا صبر اور ایک ایسا سکون ڈال دیا کہ مجھے اپنی جو پرابلم تھی وہ بہت چھوٹی سی لگنے لگی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے زندگی بہت آسان ہے۔ ایک ڈپریشن جو مجھے بہت زیادہ میرے سر پہ تھا، وہ ایسا لگا جیسے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی ڈپریشن نہیں ہے، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ میرے دل میں اللہ پاک نے ایسا سکون اور اطمینان پیدا کر دیا ہے۔ جبکہ میں اس ڈپریشن سے اور اس پریشانی سے بہت ٹائم سے لڑ رہی تھی اور بہت زیادہ میں پریشان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد کے ذریعے سب سے پہلے یہ تحفہ دیا کہ میرا دماغ سکون میں آ گیا، اور میری وہ پریشانی مجھے ایسے لگنے لگی جیسے یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد میں سوچتی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں خود تھوڑا سا بیزی بھی ہو جاؤں، اور اس کام کو کرنے سے میرا خدا بھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں گھر سے باہر نکل کر کوئی جاب وغیرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، بس میں چاہتی تھی کہ جو بھی ہو باپردہ طریقے سے میں اپنی چھت کے اندر رہ کر کر سکوں۔ تو میرے دل میں اللہ پاک نے یہ خیال ڈال دیا کہ میں کیوں نہ یوٹیوب چینل بنا لوں اور نعت خوانی میں لگ جاؤں، کیونکہ مجھے نعت خوانی کا بہت زیادہ بچپن سے شوق بھی تھا، اور میں بہت زیادہ مقابلوں میں اور ان چیزوں میں حصے لیتی تھی، اپنے مدرسے میں، اسکولز میں۔ خیر، اللہ پاک نے اس طرح سے میری زندگی میں آسانی پیدا کر دی اور میرے دل میں ایک اطمینان اور سکون ڈال دیا، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے اگر میرے لیے ایک راستہ بند ہے تو اللہ پاک نے 10 راستے کھولے بھی ہیں، اور اللہ پاک مجھے کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم ان میں سے کسی بھی راستے پر چلی جاؤ، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اور اللہ پاک آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اور مجھے اس ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ کریں گے۔ اور میری آپ سب سے یہ بات شیئر کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ میں آپ سب کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ دوسروں کے آگے بہت زیادہ روتے ہیں،
پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن دوسروں کو بتانے سے اور دوسروں سے مدد مانگنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کا مذاق بنائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے۔ یہ سب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور نماز تہجد ادا کریں۔ آپ نماز تہجد کو اپنی زندگی میں اس طرح سے جوڑ لیں کہ وہ کبھی آپ سے الگ نہ ہو پائے۔ تہجد میں بیٹھیں، روئیں، رو رو کر اپنے خدا سے باتیں کریں، اس سے معافی بھی مانگیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ وہ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں تو وہ پھر فرشتہ ہی ہوگا، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی میں اب تک جو تبدیلی آئی تہجد کی وجہ سے، میں آپ سب سے وہ شیئر کیا کہ اللہ پاک نے میرے لیے راستے کھولے، اور میں بہت سکون اور اطمینان میں آ چکی ہوں، اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہونے والا ہے۔ میں آگے بھی آپ لوگوں سے سب کچھ شیئر کرتی رہوں گی کہ کس طرح سے نماز تہجد میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہی ہے، اور آپ لوگ بھی نماز تہجد کو تھام لیں۔ کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، گنہگار ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور میں پھر دوبارہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی کہ کس طرح سے نماز تہجد میرے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے، اور آپ لوگ بھی نماز تہجد کو عادت بنا لیجئے، اپنے ساتھ جوڑ لیجئے۔ اگر کسی ایک کو بھی میری اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا کرے اور تمام مشکلات سے دور رکھیں سب کو، اور آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔